آگے کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسٹوری آف آدم علیہ السلام سمجھنی ہوگی، تو ہمارے لیے آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آگے کی آیتیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا اسٹوری آف آدم علیہ السلام۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تھے۔ پھر اللہ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، جہاں اللہ کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، اور عرش کس پر ہے؟ پانی کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ نے قلم کو بنایا اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا، جو اللہ کا ایک طرح کا آفس ہے، جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا، کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ایک ایک حال، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا، پھر جنوں کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دن میں پوری دنیا بنائی۔ یہ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں، یہ اللہ کے دن تھے۔ سیٹرڈے کو مٹی بنائی، سنڈے کو پہاڑ، منڈے کو ٹریز، ٹیوزڈے کو تکلیف، بیماریاں، مصیبتیں، وینسڈے کو نور یعنی لائٹ، تھرسڈے کو جانوروں کو زمین میں پھیلایا، اور فرائیڈے کو عصر سے مغرب کے بیچ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ The best of days on which the sun has risen is Friday. On this day Adam was created, and on this day he was descended to earth. صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتے نور سے، جنوں کو آگ سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ جنوں کو بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے وہاں بہت فساد کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ جنوں کو بھیج چکے تھے، بنا چکے تھے، اور ان کو دنیا میں بھیج چکے تھے، لیکن انہوں نے بہت فساد مچایا دنیا میں جا کر، ایک دوسرے کا خوب خون بہایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا۔ تو جن آئیلینڈز اور دور سنسان علاقوں پر چلے گئے۔ جنوں میں سے ایک عزازیل بھی تھا، جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے جو سخت مایوس ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ کبھی رحم نہیں کریں گے، اس لیے اس کا نام ابلیس پڑا۔ اب اللہ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا، تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی وہ جن کی ایک کے بعد ایک جنریشن آئے۔ اللہ نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے یہ، کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ کا ٹیسٹ دیں اور عبادت کریں۔ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ انسان کو کیوں بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، یعنی ہم تو عبادت کر ہی رہے ہیں، آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو؟ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، کیونکہ وہ جنوں کا حال دیکھ چکے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ انسان بھی ویسا ہی کریں گے جیسے یعنی جنوں نے کیا۔ ان کے دماغ میں یہی تھا کہ جیسے جن فساد کرنے والے تھے، انسان بھی خون بہائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہے ہیں یہ اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لائے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن۔ اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ اسے بھگویا تو وہ تین بن گئی، پھر اس میں سے لیس اٹھنا شروع ہو گیا، ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال آتا ہے، واللہ عالم۔ وہ مٹی سوکھی تو بلیک ہو گئی، جب سوکھنے کے بعد جو مٹی تھی وہ کالی پڑ گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی۔ ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی، جیسے مٹکے جب بناتے ہیں تو کس طرح سے جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے، تو وہ ویسی مٹی ہو گئی جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے۔ ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں مٹی کے الگ الگ نام؟ کیونکہ قرآن میں جب جب انسان کے کریشن کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں آتا ہے تم سلسال سے بنایا، کہیں آتا ہے فخار سے بنایا، تو اس طرح سے الگ الگ مٹیوں کے نام آتے ہیں کہ ایسی مٹی سے بنایا، دیکھو تم کیا چیز تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 60 فیٹ ٹال تھے۔ ان کا اسٹیچو بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا، انہیں ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مصیبت پہ ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابلیس کو پہلے سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی چیز بن رہی ہے، تو اگر پہلے سے اس نے گمان کر لیا کہ اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اس کو مصیبت میں ڈالوں گا۔ یعنی پہلے ہی اس نے ڈیسائیڈ کر لیا، اور اگر مجھ پر مسلط کر دیا گیا اس کو تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ پہلے سے اس نے سوچ لیا تھا یہ۔ اب فرشتوں نے سوچا کہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی۔ اب یہ جو ہے سب جو سوچ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی جانتے ہیں نا کہ جب انسان سوچتا ہے یا کوئی بھی مخلوق کچھ سوچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم ہو جاتا ہے۔ تو جو فرشتے سوچ رہے تھے، جو ابلیس سوچ رہا تھا، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ یہ سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ نیا کریشن ہے، اس کا سٹیٹس فرشتوں اور جنوں سے اوپر ہوگا۔ یعنی ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے نا، بو کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ کسی کو عزت دینے کے لیے، تو یہ وہ سجدہ تھا کہ تم سب سجدہ کرنا آدم علیہ السلام کو۔ صرف یہ اللہ تعالیٰ یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو کریشن ہے، اللہ کا جو نیا کریشن ہے، اس کا سٹیٹس فرشتوں اور جنوں سے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا تھا، ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے۔ جیسے یہ ٹری ہے، یہ ماؤنٹین ہے، یعنی یہ پہاڑ، پیڑ، ہر چیز کے نام جو تھے وہ آدم علیہ السلام کو پہلے ہی سکھا دیے تھے۔ یہ سٹار ہے، یہ برڈ ہے، ان کی پراپرٹیز اور یوزز بھی سکھا دیے تھے، پوری دنیا کا علم دیا تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو پورا دنیا کا علم دے کے انہیں پیدا کیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ایسی اللہ تعالیٰ جیسے جب کسی کو پیدا کرتے ہیں، جیسے بہت چڑیے جو ہوتی ہیں وہ کیسے گھونسلہ بناتی ہیں، تو ان کو کیسے پتا کہ ہمیں ایسا گھونسلہ بنانا ہے۔ آپ دیکھیں ایک اسپیشیز کی ساری چڑیاں ایک ہی طرح کا گھونسلہ بناتی ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ
ان کو یہ علم دے کر پیدا کرتے ہیں کہ تمہیں اس طرح سے رہنا ہے، اس طرح سے اڑنا ہے، ایسے گھونسلہ بنانا ہے۔ تو ایسے ہی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا علم کے ساتھ پیدا کیا۔ جیسے ہی ان میں روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو سب کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، لیکن سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ جبکہ ابلیس کون تھا؟ ابلیس عزازیل تھا، جو بہت اللہ کا فرما بردار اور بہت عبادت گزار تھا، لیکن یہاں پر آ کے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جیسے ہی روح جو تھی سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب پیروں میں روح گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے، یعنی ہر چیز میں بہت جلدی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کی روحیں نکل آئیں۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ اب یہ وعدہ جو ہے تھا ساری روحوں نے کیا، اسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح ایک جگہ ہے، ارواح یعنی روح کی جمع جو ہوتی ہے پلورل وہ ارواح ہوتا ہے، وہاں پر ساری روحیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی وہ سب جمع ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا جو عالم ارواح میں ساتھ میں ہوتے ہیں، جو روحیں ساتھ میں ہوتی ہیں، پھر جب دنیا میں جب وہ الگ الگ جگہ پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کو کسی سے مل کے ایسا لگتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے جسے آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ عالم ارواح میں وہ روحیں ساتھ میں ہوتی ہیں، اس لیے دنیا میں آنے کے بعد انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جسے ہم پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں کو السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ سب پر کہا۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہوگا، یعنی جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو انفیکٹ ہم ایک دوسرے کو تحفہ دے رہے ہوتے ہیں، ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سلام جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی دعا ہوتی ہے۔ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو اور برکتیں ہوں، کتنی بڑی دعا ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو یہ ایک تحفہ ہوتا ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کیں اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے دیا۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ یہ جو آیتیں ابھی ہم پڑھیں گے وہی آیتیں ہیں یہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی فرشتے جو دل میں ظاہر کر رہے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا، وہ جنت میں رہنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر جنت میں رکھا، جنت کا لباس پہنایا، جنت میں ان کو چھوڑ دیا۔ ادھر ابلیس، جب اللہ نے سب کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بہت عبادت گزار تھا، اس لیے بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل تھا۔ اسی بات کا اسے غرور ہو گیا تھا اور خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا تھا۔
اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ میں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگا تھا کہ میں تو فرشتوں کے ساتھ رہتا ہوں، میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، اور اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ یعنی جو اپنی تخلیق تھی کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، وہ اس چیز پر اکڑنے لگا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا اور یہ تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا، اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے کہ میں زندہ رہوں۔ سب سے پہلے جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں، تو کیا کہنے لگا؟ سب سے پہلے کہنے لگا کہ آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں میں مہلت دیتا ہوں کہ تم قیامت تک زندہ رہو گے۔ اب یہ جن ہیں، جو دوسرے جن ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں، ان کی اپنی لائف سپین ہوتا ہے، پھر وہ مرتے ہیں۔ لیکن ایک یہ پرٹیکولر جن جو ابلیس ہے، یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، پہلے اس نے مہلت لے لی، مہلت مل گئی اس کو کہ اب تو اسے پتہ ہے کہ اب تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا، تو اب کہنے لگا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اللہ کو بلیم کرنے لگا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے سجدے کا حکم نہیں دیتے تو کچھ نہیں ہوتا، الٹا اللہ کو بلیم کرنے لگا، یعنی آپ نے مجھے حکم ہی کیوں دیا سجدے کا، جو میں نہ ایسا حکم ہی کیوں دیا جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگا، میں قسم کھاتا ہوں، اس کو اب لگا نا کہ یہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو کہنے لگا، میں قسم کھاتا ہوں کہ آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ اس کو پتہ تھا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو جنت تک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے، یہ آدم علیہ السلام، اور اس سے اتنی ساری روحیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ سب جنت میں جائیں گی۔ تو کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے آؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، اور آپ ان کی اکثریت یعنی میجورٹی کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے بہکاؤں گا، اور ان کی جو میجورٹی ہوگی وہ ناشکری ہوگی۔ تو جب بھی ہم ناشکری کرتے ہیں نا، تو ہم یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتے ہیں، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ جو اس کی جو اولاد ہوگی، جو ہوگی وہ ناشکری ہوگی، تو اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایک بدصورت چیز کی طرح ہوتے ہیں، جیسے ایک ڈسٹ بن ہوتا ہے، اس میں سے آپ کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو گناہ بھی ویسے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو شیطان ہوتا ہے وہ ہمیں ایسا چشمہ پہنا دیتا ہے کہ وہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کو بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، تو وہ وہی کہہ رہا ہے کہ میں انسانوں کے گناہ کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، یعنی ان کو گناہ کرنا بہت آسان لگے گا، اور وہ بہت خوشی محسوس کریں گے گناہ کرنے میں، اور انہیں وہ گناہ بہت اچھے نظر آئیں گے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو خالص تجھ سے محبت کرنے والے، تیری اطاعت کرنے والے ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہاں مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے، میں تجھے اور ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے، تیری پیروی کریں گے، یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے، انسانوں میں سے جو تمہاری پیروی کرے گا، جو تمہاری بات مانے گا، جو تمہاری پیچھے چلے گا، میں ان سب کو بھی جہنم میں بھر دوں گا۔ لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، یعنی تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پائے گا۔ اب اللہ نے اسے اور پاورز دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں یہ سب کام کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اور پاورز دیتا ہوں، جا ان کو اپنی آواز کے ذریعے بہکا سکتا ہے تو بہکا لے۔ یعنی اس کو آواز کی طاقت دی
کہ تو اپنی آواز سے بہکا لے. تو اس کی جو آواز ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے میوزک، اور یہ میوزیکل انسٹرومنٹ کی جو آوازیں اور گانا بجانا، یہ سب جو ہوتا ہے یہ شیطان کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان بہکتا ہے. مطلب ایک میوزک سننے کے بعد ایک انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی آواز ہے. ان پر اپنے سوار پیادے چڑھا لا، یعنی اپنی فوج لیا گھڑ سوار پیدل سب آرمیز، جتنے شیطانوں کی مدد چاہیے تو سب کچھ لیا ان پر. ہر داو استعمال کر لے، ان کے مالوں میں یعنی ویلتھ اور اولاد میں شرکت کر، یعنی تیرے راستے میں یہ پیسہ خرچ کرے، اپنی اولاد کو تیرے راستے پر لگائیں. ان کے برے اعمال انہیں بنے سوار کر دکھا، غلط خواہشات ان کے اندر ڈال، دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے. تیرے سب وعدے فریب ہوں گے، یعنی جو تمہیں کرنا ہے تم سب کر لو. شیطان سے کہا جو تمہیں کرنا ہے کر لو، ان کے مال کو جو ہے ویسٹ کرواؤ، ان کی جو اولاد ہے اس کو اپنے راستے پر لگاؤ، اور ان کے اندر غلط خواہشات ڈالو کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. اور تم یہ جو بھی سب کام کرو گے یہ سب فریب ہوگا، یعنی دھوکہ ہوگا، جھوٹ ہوگا. اتنے پاورز دے کر اس کو نکال دیا. اس کے اندر اتنے پاورز تھے کہ وسپر کر سکتا تھا، یعنی دھیرے سے کان میں آ کے وہ کہہ دیتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان اس پر عمل کرتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ ہمارے ٹیسٹ کے لیے. اگر شیطان نہیں ہوتا تو یہاں دنیا میں رہنا کتنا آسان ہوتا نا. ہر کوئی اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا، کوئی اسے بہکانے والا نہیں ہوتا، سب جنت میں جاتے. تو پھر ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ ٹیسٹ تو تبھی ہوتا ہے نا جب کوئی سچویشن ایسی آتی ہے اور پھر آپ کو اس سے منع کیا جاتا ہے یہ نہیں کرو، پھر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی بہکاتا ہے تو ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس کو ایک ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے پاورز دے کے دنیا میں بھیجا. اسے آدم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا، تو میں ان کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا، انہیں ذلیل کروں گا. یہ جو اس کا جو کام ہوتا ہے نا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے انسان کو کسی بھی طرح سے ذلیل کیا جائے، کیونکہ ابھی ان کی اولاد تو ہوئی نہیں تھی، وہی تھے. تو ان کو میں کیسے جنت سے نکالوں، بس وہ پلان کرنے لگا کہ اب مجھے نکالا جا رہا ہے تو میں ان کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا اور ان کو ذلیل کروں گا. ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جنت کا لباس پہنایا. جنت جہاں چاہتے گھومتے پھرتے تھے، جو چاہتے تھے کھاتے پیتے تھے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے. ایک دن سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لیفٹ پسلی یعنی رب سے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو بہت زیادہ خوبصورت تھی. جب سو کر اٹھے تو انہیں دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں. وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا، اگر کھا لوگے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ابلیس تم اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا. دیکھو یہاں اس جو ہے یہ درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا، اور خبردار بھی کر دیا کہ دیکھو ابلیس جو ہے وہ تم دونوں کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. ابلیس کو چین نہیں تھا، اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے. اس کے پاس پاور تو تھے وسوسے ڈالنے کے، کہ اس پیڑ کا پھل کھا لو جس کے لیے اللہ نے انہیں منع کیا تھا. کہا کہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح. یعنی ان سے کہا کہ تم تو وہ پھل کھا لو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں نہ رہ جاؤ، اس لیے تمہیں منع کیا ہے، تم تو کھا لو. ایک دن دونوں اس کے وسوسے میں آ گئے، وہ پھل توڑ کر کھا لیے. اب وہ پھل جو تھا جس چیز کے لیے منع کیا گیا تھا وہ انہوں نے کھا لیا. جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے. وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے پیڑوں کے پتے خود پر چپکانے لگے.
انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، یعنی وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، اور یہ شیطان جو ہے اس نے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ نے تو خبردار کیا تھا شیطان سے، لیکن شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے اور ہمیں ذلیل کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کوئی ایک بہت اچھے سے ڈریس اپ ہو کے کہیں جائے اور اس کو بیچ بازار میں کوئی کھڑے کر کے اس کے کپڑے اتارے تو وہ کتنا زیادہ ذلیل ہوگا۔ اب آج دیکھیں شیطان نے انسان کو کتنا زیادہ کس حد تک بہکا رکھا ہے کہ وہ بغیر کپڑوں کے اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن اور بہت زیادہ بولڈ سمجھتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کپڑے اتارنے سے بہت زیادہ انسان بولڈ دکھائی دیتا ہے یا بہت اچھے کام کر رہا ہے وہ، جبکہ کپڑے جو ہوتے ہیں وہ انسان کی زینت ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اور اگر آپ کپڑے ہی اتروا دیں تو وہ انسان کتنا ذلیل ہوتا ہے۔ اور شیطان نے ایسا انسان کو اتنا زیادہ بہکا رکھا ہے کہ وہ خود سے ہی اپنے کپڑے اتار کے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ تو یہ شیطان کی جو ہے بہکانے کی جو ہے بہت بڑی لمٹ ہے، کہ اس نے اتنا زیادہ بہکا چکا ہے وہ انسان کو کہ انسان کو اب سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ شیطان کی باتوں میں آ کر یہ کام کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، کیا نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے۔ اب اللہ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی انسان اور شیطان۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدے اٹھانے ہوں گے، وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم کو میری ہدایت پہنچے تو جو اس کو مانے گا اسے قیامت کے دن کوئی غم، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا جہنم کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم دنیا میں ہی رہو گے، وہیں مرو گے، سب کچھ وہیں ہوگا، لیکن میری ہدایت پہنچے گی تمہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچے گی، تو جو اسے مان لے گا اسے قیامت کے دن کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا۔ لیکن جو نہیں مانے گا، ہدایت کو جھٹلائے گا، وہ سب آگ میں جلیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا، واللہ عالم، ہمیں شیور نہیں ہم اس روایت کے، الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ وہ بہت شرمندہ تھے، اپنی بھول پر توبہ کی، بہت زیادہ ان کو ندامت ہوئی، بہت زیادہ انہوں نے توبہ کی، اللہ سے بہت بخشش مانگی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ بخشش مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے۔ یہ روایت بھی شیور نہیں ہے، واللہ عالم۔ پھر دنیا شروع ہوئی، انہیں دنیا میں جب وہ دونوں مل گئے، الگ الگ اتارا انہیں سزا دینے کے لیے، انہوں نے بہت معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، تب پھر ان کو ملایا اور ملا کے پھر دنیا شروع ہوئی۔ اب دیکھیں شیطان نے بھی غلطی کی، لیکن اس نے کیا کیا، وہ اور اکڑ گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی اور اکڑ کے بات کرنے لگا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے جیسے ہی غلطی ہوئی انہیں احساس ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگی۔ تو انسان کو کیا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا، انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی شریعت دی تھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، شریعت مطلب رولز دیے تھے، لاز دیے تھے کہ تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ تو اور تو کوئی تھا نہیں، صرف آدم علیہ السلام اور ان کے بچے ہی ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا جو ایک ساتھ پیدا ہوں گے ان کی شادی نہیں ہوگی، جو الگ الگ پیدا ہوں گے ان کی شادی ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، جانوروں کو پالتے تھے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. سب کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل. قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی. قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا. آدم علیہ السلام نے منع کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. ان کی شریعت میں ایسا نہیں تھا کہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے. قابیل اپنے نیچر میں بھی بہت سخت تھا، وہ کھیتی کرتا تھا. ادھر حابیل بہت نرم تھے، وہ بکریاں سنبھالتے تھے. آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو. جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ صحیح ہوگا، یعنی اس کی بات مان لی جائے گی. اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تھی تو ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی کو آگ کھا لیتی تھی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی. حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا اور قابیل نے سب سے ردی فصل کا حصہ. آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا. اس پر قابیل بہت غصہ ہوا. ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا. اس پر حابیل نے کہا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس پر قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گئے. اب قابیل کو سمجھ نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اب تک کوئی مرا نہیں تھا، کسی کو کوئی مرا نہیں تھا تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اب ڈیڈ باڈی کا کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 کوؤں کو بھیجا، انہوں نے بھی ایسی لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. پھر پہلے نے گڈھا کھودا اور اسے دفنا دیا. اسے قابیل نے بھی ایسا ہی کیا اور جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا اور دور جا کے بس گیا. آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے جا کر ملتے گئے. آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں شیس علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹے دیے، شیس علیہ السلام، جو ان کے ہی بیٹے تھے. آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو سارا علم سکھایا. اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نے ریٹن لاز جو ہوتے شریعہ کے اتارے. اس میں سے 50 شیس علیہ السلام کو دیے. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹوٹل 104 صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے، اس میں سے 50 جو تھے وہ شیس علیہ السلام کو دیے. جب آدم علیہ السلام 960 ایئرز کے ہو گئے تو بچوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے. سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے. راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے. انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، ان کی موت کا وقت قریب ہے. آدم علیہ السلام نے اپنے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، ورنہ ان کی عمر 1000 سال تھی. جب عالم ارواح میں جب ان سے ساری روحیں نکلی تھیں تو جو داؤد علیہ السلام تھے وہ ان کی جو روح تھی اس پہ کچھ روشنی تھی. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے تمہاری نسل سے ہوں گے اور یہ داؤد علیہ السلام ہوں گے. تو جو آدم علیہ السلام تھے انہوں نے ان کو اپنے زندگی کے 40 سال دے دیے تھے. تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ ویسے تو 1000 تھی، لیکن پھر جب انہوں نے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے تو 960 ایئرز میں ان کی وفات ہوئی، ورنہ ان کی عمر 1000 سال کی تھی. فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنایا. ان کی موت کے 1 سال بعد حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ پوری سٹوری تھی آدم علیہ السلام کی. اس کے بعد جب ہم آیتیں پڑھیں گے تو ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ.